بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معانا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیات من ربک والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. قال فما بال القرون الاولی قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ینسی الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے. فآتیاہ جائیں اس کے پاس، اس سے بات کریں. اب بڑی عجیب بات ہے، یہ حوصلے انبیاء علیہ السلام ہی کے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، مخلوق سے سجدے کرواتا ہے، بے پناہ فوجی طاقت ہے اس کی، اور ارد گرد کی حکومتیں اس سے لرزتی ہیں، حکمران اس سے دبتے ہیں، بے شمار جنگوں کے فاتح اور بڑے مانے ہوئے بہادر اور شجاع، بہت بڑے لشکر، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی حکومت، ایک وسیع سلطنت. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہیں. آپ کا لباس یہ تھا کہ ایک کمبل کو درمیان سے سوراخ کر کے آدھا آگے آدھا پیچھے لے کر ادھر ادھر سے کانٹوں سے پرویا ہوا تھا، جس طرح آپ پن کاغذ کو لگاتے ہیں کانٹے لگے ہوئے تھے. کچے چمڑے کی بنے ہوئے جوتے آپ کے پاؤں مبارک میں تھے اور ایک لاٹھی ہاتھ میں تھی. اب یہ حوصلے انبیاء کے ہیں کہ سرے دربار اسے جا کر کہتے ہیں کہ تم ایک عام مخلوق ہو، اس طرح اللہ کی دوسری مخلوق ہے، تم اپنی ربوبیت سے باز آ جاؤ اور اللہ کریم کو رب مانو. اور اسے کہتے ہیں انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں. فرعونوں نے کم و بیش 400 سال حکومت کی، ان کا عہد تقریباً کم و بیش 4 صدیوں پہ محیط ہے. یکے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن جو بھی آتا وہ خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیتا. اب ان کے پہلے جملے نے ہی
اس کی ساری عمارت کی بنیاد ہلا دی کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے جس نے تم تو پیدا ہوتے ہو، بچے ہوتے ہو، لڑکے ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو، مر جاتے ہو، تم رب کیسے ہو؟ کوئی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، کوئی ہستی ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں موت دیتی ہے، جو تمہیں رزق دیتی ہے، جس نے تمہیں قوت دی ہے، صحت دی ہے، اسی نے تمہیں حکومت اور سلطنت اور اقتدار و اختیار دیا، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار تو موسیٰ علیہ السلام کا اس سے زیادہ تھا۔ اللہ کی حمایت تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن بات اس طرح فرمائی کہ تیرے رب نے یعنی تو مخلوق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے موت دے گا، جس کی بارگاہ میں تجھے جواب دینا ہے، اس نے ہمیں بھیجا۔ انا رسول ربک، ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی عقیدے کی، یعنی پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ توحید باری کی اور اللہ کریم کو رب ماننے کی تھی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ رب ایک صفاتی نام ہے، اور اللہ کی صفاتی نام جو قرآن کریم سے لوگوں نے اخذ کیے ہیں وہ تقریباً 99 ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی صفات یہاں بند ہوں گی، پتہ نہیں اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کتنی ہے۔ تو ذاتی نام تو اللہ ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اللہ سے بات کیوں نہ شروع کی، رب سے کیوں؟ رب تو ایک صفاتی نام ہے اور صفات تو بے شمار ہیں۔ عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کو رب بھی مانا جائے۔ رب وہ ہستی ہوتی ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرے۔ تو اللہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، کفار بھی اللہ مانتے ہیں۔ اللہ ماننے کے بعد انبیاء کو لوگ کہتے نہیں تھے کہ انہوں نے تو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے نبی نہیں بنایا، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس کا مطلب ہے اللہ کو جانتے مانتے تھے تو کہتے تھے، لیکن اللہ کو اپنی مرضی سے مانتے تھے۔ اللہ کو اللہ ماننا اور اپنی مرضی سے ماننا اسلام نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا اور ویسا ماننا جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے، یہ اسلام۔ اللہ کو اللہ ماننا آسان ہے، اللہ کو رب ماننا مشکل ہے۔ ربوبیت ہوتی ہے تکمیل ضروریات، ضرورتوں کے لیے وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ می برساتا ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ بیماری سے شفا بخشتا ہے، تو یہ کام ربوبیت کے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے رب نے، یعنی وہی اللہ تمہارا پروردگار بھی ہے، ساری ضرورتیں پوری وہ کرتا ہے، تم ممنون دوسروں کے ہوتے۔ تو پہلی بات تو کی عقیدے کی۔ اللہ کا نبی جب بھی مبعوث ہوتا ہے تو وہ صرف عقیدہ نہیں لاتا۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ ہم دین کو اتنا سمجھتے ہیں کہ جی کلمہ بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، میں نے 2 رکوع تلاوت بھی کی تھی، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، بس مصلی لپیٹ دیا، باقی میں جو چاہوں کروں۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین میں جہاں عبادات ہیں وہاں حقوق و فرائض اور پورے معاشرے کی ایک تہذیب ہے، اور جب بھی اللہ کا رسول مبعوث ہوتا ہے تو وہ پوری تہذیب عطا فرماتا ہے۔ اس میں سیاسیات بھی آ جاتی ہیں، اس میں کاروبار اور تجارت بھی آ جاتا ہے، اس میں معاشیات ساری آ جاتی ہے،
اس میں عدلیہ ساری آ جاتی ہے، گھروں کے اپنے آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے۔ بعض صحابہ نے ایک بنا لیا طریقہ، ساری رات عبادت کرتے تھے، سارا دن مزدوری کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے، عبادت کرو، آرام بھی کرو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو۔ نفلی روزے لوگ رکھتے سارا سال، فرمایا نہیں، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، عبادت کرو۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، وجود کا بھی تم پر حق ہے، آرام بھی کرو، پھر نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو نبی جب مبعوث ہوتا ہے وہ پوری تہذیب لاتا ہے۔ یہاں عقیدے کی بات کرنے کے بعد فوراً سیاسیات پر آ گئے۔ فرمایا وَأَرْسِلْ مَعَانَا بَنِي اسرائیل، تمہارا جو سیاسی نظام ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس میں تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور ان سے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہو، انہیں مارتے پیٹتے ہو، دن بھر ان سے مشقت لیتے ہو، اور اپنا بچا ہوا یا کھانا یا جھوٹا موٹھا انہیں دے دیتے ہو کہ وہ زندہ رہیں، مر نہ جائیں، خدمت کرتے رہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق ہیں، تم بھی انسان ہو، تم اپنے حقوق حاصل کرو، ان کے حقوق ان کو دو۔ اور اگر تم یہ برداشت نہیں کرتے کہ بنی اسرائیل تمہارے برابر ہو کر تمہارے ملک میں رہیں تو کوئی بات نہیں، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم تمہارے ملک سے لے کر انہیں کسی دوسرے ملک میں آباد کر دیں گے، لیکن ان کے بھی انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے۔ عقیدے کے ساتھ پورے معاشرتی ڈھانچے کی بات آ گئی اور فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَانَا بَنِي اسرائیل وَلَا تُعَذِّبْ، ان پر سختی مت کرو، انہیں عذاب مت دو، اس کا حق تمہیں نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، جو تمہارا رب ہے وہی ان کا رب ہے، اسی نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور وہ سارے حقوق جو تمہیں حاصل ہیں انہیں بھی حاصل ہیں۔ سب انسان حقوق و فرائض میں برابر ہیں، اپنے حقوق حاصل کرو، اپنے فرض بھی ادا کرو، دوسروں کو ان کے حقوق دو، دوسرے کے حقوق غصب کر کے ان پر مسلط ہو کے بیٹھ رہنا اور حکمرانی کی آڑ میں عیاشی کرنا اور لوگوں کو فاقوں مرنے پہ مجبور کر دینا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے جل شانہ نے اس لیے کہ تمہیں ایمان، عقیدہ اور عمل سارا سکھائیں، پوری تہذیب بھی دیں، اور یہ تہذیب استوار ہوتی ہے عقیدے پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو عرب کا اور مکہ مکرمہ کا عالم یہ تھا کہ عرب تاجر لوگ تھے اور دنیا کے ممالک میں سفر کرتے تھے، جہاں جاتے وہاں سے کوئی تہذیب بھی اٹھا لاتے اور وہاں سے کوئی عقیدہ بھی اٹھا لاتے۔ تو دنیا میں جتنے باطل مذاہب تھے ان سب کا کچھ نہ کچھ ماننے والے مکہ مکرمہ بھی تھے، جادوگروں کے پجاری، ستاروں کے پجاری، نجومیوں کے پیچھے بھاگنے والے، بتوں کے پجاری، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، آگ کے پجاری، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی تہذیبیں جمع تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس عقیدے پہ محنت کی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے جتنی صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں عقیدے پر زیادہ بحث کی گئی ہے، اور جب ہجرت کے بعد اسلامی ریاست بن گئی تو پھر جو آیات آئی ہیں ان میں اکثر احکام ہیں، یعنی جب تک عقیدہ راسخ نہ ہو توفیق عمل نہیں ہوتی۔ جس بندے کا عقیدہ راسخ، عقیدہ صحیح نہ ہو، اس سے بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ عقیدے پہ بنیاد ہے۔ سو اللہ کے دونوں نبیوں نے پہلے بات عقیدے کی کہ تم نہیں رب و دنیا کے، رب رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے۔
اپنے نظام کو بدلو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان پر ظلم نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں اس بات پر شک ہے کہ ہم کیسے تمہارے دربار میں آ گئے اور ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، تو اللہ نے ہمیں معجزات عطا فرمائے ہیں۔ قد جئناک بآیات من ربک، پھر فرمایا تیرے پروردگار تیرے رب نے ہمیں معجزات عطا فرمائے ہیں تاکہ تو یہ یقین کر سکے کہ ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور یہ یاد رکھو، یہ اصول ہے، سلامتی اس کے لیے ہے جو اللہ کے دیے ہوئے صحیح راستے پر چلے گا۔ اس کے علاوہ جو چلے گا وقتی طور پر خود کو بادشاہ بھی سمجھتا رہے، دولت مند بھی سمجھتا رہے، کامیاب بھی سمجھتا رہے، انجام کار تباہ ہو جائے گا، آخرت میں مصیبت پڑ جائے گی۔ دانا تو وہاں ہے جہاں ابدی زندگی ہے، مدار تو اس پر ہے اور وہ اس کی تباہ ہو جائے گی۔ لہذا سلامتی کا صرف ایک راستہ ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے احکام کی پیروی کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی پوری زندگی انسان کی نماز ہے۔ نماز میں اب کتنی احتیاط ہے کہ جی وضو ہو، کپڑے پاک ہوں، رخ قبلے کی طرف ہو، جگہ پاک ہو، پھر خشوع و خضوع سے پڑھے، پوری توجہ سے پڑھے، نماز میں بات نہ کرے، ہاتھ چھوڑ کر کوئی کام نہ کرے، دوسری طرف دیکھے نہیں، یہ ساری شرائط ہیں نا نماز کے ساتھ۔ مسلمان کی ساری زندگی ایک نماز ہے، اس کے ہر کام کی حدود متعین ہے، ان سے باہر نہ نکلے۔ یہ نماز جو رکعتیں ادا کرنی ہے یہ آسان ہے، اور یہ نماز جو دکان پر بیٹھ کر، کاروبار میں جا کر، لوگوں سے معاملات کر کے ادا کرنی ہے، اصل تو امتحان یہاں ہوتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم اپنا حق حاصل کرتے ہیں یا دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ہم جائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا چھین رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری عملی زندگی میں حدود ہیں، جس طرح نماز کی بعض چیزیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طرح عملی زندگی میں بھی حدود ہیں، وہ حد ٹوٹ جائے تو کام باطل ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی ساری زندگی نماز ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن مزدوری کر کے حلال رزق کماتا ہے تو وہ تو عبادت ہے ہی، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت شمار ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ بال بچوں کو کھلانا تو اس کی ذمہ داری ہے، تو فرمایا ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہی عبادت ہے۔ بال بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اسے اللہ نے دی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہی تو عبادت ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری ساری زندگی ایک نماز ہے۔ یہ جو رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں یہ تو اس مقصد کے لیے کہ ہمارا رابطہ اللہ سے رہے، ہمارا تعلق اللہ سے رہے، ہم براہ راست اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کو رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ دن شروع ہونے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے مانگتے بھی ہیں اور وعدے بھی کرتے ہیں، سب کچھ اسی سے مانگتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہر طرح کی ہر چیز تجھی سے مانگیں گے، کسی کے دروازے پر دست سوال دراز نہیں کریں گے۔ اب باوضو نماز میں اللہ سے وعدہ کر کے سلام پھیر کے بعد جا کے جو ڈنڈی مارتا ہے پھر کیا فائدہ؟
مسجد سے نکل کر دکان پر جا کر بیٹھے تو غلط کرنا شروع کر دیا، اپنے کام پر گئے تو ظلم کرنا شروع کر دیا، تو کیا فائدہ؟ تو یہ نمازیں جو فرائض ہیں یہ تو ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازیں اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک دیں۔ آپ کا ایک بندے سے تعلق ہے، پیار ہے، رشتہ ہے، وہ آپ سے بڑا بھی ہے، آپ کا محسن بھی ہے، آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، دیکھ بھال بھی کرتا ہے، آپ سے پیار بھی کرتا ہے، آپ کی مشکل تکلیف میں کام بھی آتا ہے، آپ دن میں 5 بار اس سے ملنے بھی جاتے ہیں، تھوڑی دیر مجلس کر کے بات چیت کر کے آتے ہیں، اس بندے کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ تو وہ تو بندہ ہے جیسے آپ ہیں، جیسا وہ ہے۔ جب اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، 5 دفعہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دنیا اور آخرت دونوں جہان اس سے مانگتے بھی ہیں اور اپنی طرف سے دیتے کیا ہے؟ ایک وعدہ کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور تیرے سوا کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں، کہ تو بات تو ختم ہوگی۔ جب کسی سے مانگنا کچھ نہیں پھر کسی کی بات کیوں سننی ہے؟ اس کا مطلب ہے تیری ہی اطاعت کروں گا۔ تو یار دن میں 5 بار یہ وعدہ کر کے باہر آ کے وعدہ توڑ دینا کون سی بات ہے؟ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں بچپن میں مائیں دادیاں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مائیں دادیاں ہمیں نماز یاد کرا دیتی ہیں، ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، PhD کر جاتے ہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ یہ نہیں ہم سوچتے کہ میں کیا پڑھتا ہوں، کیا کہتا ہوں، اللہ سے مانگتا کیا ہوں، اپنی طرف سے دیتا کیا؟ اللہ کو ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم تو آج ہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ وعدہ دیتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کروں گا اور تیرے سوا کسی سے کچھ مانگوں گا بھی، تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کروں گا۔ تو انبیاء علیہ السلام صرف عقیدہ نہیں، پوری تہذیب تعلیم فرماتے، اور کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کا کہ جب آپ مبعوث ہوئے تو ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور کمال ہے آپ نے وہ تہذیب عطا فرمائی جو بعثت نبوی سے لے کر قیامت تک کے لیے دنیا میں بے مثال تہذیب۔ آج ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پیرس اور نیو یارک اور یہ بہت آگے ہیں۔ جب اسلام عروج پر تھا اور بغداد کی گلیاں پختہ سڑکیں ہوا کرتی تھیں، پیرس کی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوتا تھا، اور ان لوگوں میں تہذیب یہ تھی کہ یہ مردے کا وہ بکس نکال کر مردہ پھینک دیتے اور بکس میں سامان رکھ کر رسی ڈال کر کندھے پر رکھ کے اس کیچڑ میں گھسیٹ رہے ہوتے تھے۔ امریکہ کو اس زمانے کا مورخ دا وائلڈ ویسٹ لکھتا ہے، وحشی مغرب، 2 دفعہ وحشی 2 دفعہ وائلڈ استعمال۔ یہ تو گئے گزرے لوگ تھے۔ برطانیہ میں کسی کو مکان بنانا نہیں آتا تھا، یہ غاروں میں رہتے تھے، اور تاریخ میں ان کا نام دا کیو مین ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا اور انہوں نے اسلام کو پھیلتے دیکھا تو ان لوگوں نے یہ تلاش کیا کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ دنیا میں ان کا عروج ہے۔ عقیدہ جنہوں نے نہیں اپنایا ان کی بدقسمتی، لیکن کاموں کا سلیقہ انہوں نے مسلمانوں سے سیکھ لیا۔ آج ان قوموں میں وہ اخلاق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور ہم میں وہ برائیاں ہیں جو ان قوموں کی تھی۔ ہم اپنے دین کو، اپنے آباء کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے، ان جیسا بننے کی کوشش میں ہو گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی اچھائی ان سے بھی نہیں سیکھی، جو ان کی برائیاں تھیں وہ ہم میں آ گئیں، اور جو ہماری اچھائیاں تھیں انہوں نے اپنا لیں۔ آج آپ برطانیہ میں کوئی چیز خریدتے ہیں، ہوتا ہے شو روم میں لگی ہوتی ہیں چیزیں، آپ کہتے ہیں یہ کوٹ مجھے پسند ہے تو وہ آپ کو دوسرا پیک ہوا دے دیتے ہیں، وہاں سے نہیں اتارتے۔
آپ نے گھر آ کے کھولا، آپ نے کہا اس کے تو 2 بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ دکان کو فون کریں بھئی اس کا تو یہ کاج صحیح نہیں ہے، وہ کہیں گے جناب بہت افسوس ہے، غلطی ہوئی، ہمارا بندہ آتا ہے دوسرا کوٹ لے کے آتا ہے، آپ کو دے آئے گا، وہ واپس آئے۔ میں برطانیہ گیا، میرا سامان ان جہاز والوں کی غلطی سے ایئرپورٹ پہ رہ گیا جہاں، جب میں وہاں پہنچا تو سامان مانگا، انہوں نے کہا جی ساری وہ تو رہ گیا، اپنا ٹکٹ نمبر ہمیں دے دیجیے، آپ نے ٹھہرنا کہاں ہے ہمیں پتہ دے۔ دوسرے دن پنڈی سے منگوا کے ان کی ہوائی کمپنی والوں کی گاڑی اور ان کے بندے لے کر مجھے ڈیرے پر دینے کے جی، افسوس بھی کیا، معافی بھی مانگی، یہ آپ کا سامان ہے۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ رسید لو، دکاندار سے پیچھے لکھے ہوئے خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوئی، خواہ آپ نے سونا خریدا تھا اس نے مٹی دے دی، آپ خرید کے چلے گئے، رسید پر لکھا ہوا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہو۔ ہم اپنے نظام عدل کو دیکھیں، ہم اپنے سارے نظاموں کو دیکھیں، کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ انبیاء عقیدہ بھی لاتے ہیں، عبادات بھی لاتے ہیں، اللہ کی کتابیں بھی لاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پوری تہذیب بتاتی ہے۔ اگر تہذیب نہ بتائے، رہنے سہنے کا سلیقہ نہ سکھائے، تو پھر اس عقیدے کا فائدہ کیا؟ یوں تو یہ بھی مسلمان ہے نا، یہ جو روز ٹی وی پہ آتا ہے کہ جی بندوں کا گوشت کھاتے ہیں، کہنے کو تو وہ بھی مسلمان۔ یہ جو پکڑے جاتے ہیں، پکڑے گئے جی سال قید ہو گئے، پھر آ گئے جی پھر بندے کھانے شروع کر دیے، یار کہاں پہنچ گئے ہیں ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہمارا ہم میں سے ہی ہیں، وہ بھی ہم ہیں، اسی قوم کا حصہ نہیں ہے، اسی وجود کا حصہ نہیں ہے، ہر فرد قوم کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ہم کہاں پہنچ گئے کہ ہم نے چوری شروع کی، ڈاکے شروع کیے، برائی شروع کی، بدکاری شروع کی، بیٹیوں کو بیچنا شروع کیا۔ یہ جو دوسروں کی بیٹیاں سمجھ کر بیچتے ہیں، کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بچیاں کلمہ نہیں پڑھتی۔ اب ہم نے مسلمانوں کے مردے کھانا شروع کر دیے۔ یار ذرا کوئی سوچے تو صحیح۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جی میں تو بڑا نیک ہوں، وہ کھائے، بھائی وہ کون ہے؟ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ کے، ہمارے لوگ مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا آواز کیا کر رہا ہے؟ ہماری دینداری کہاں چلی گئی؟ ہماری تقریریں اور شعلہ بیانیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہماری تحریریں کیوں بے اثر ہو گئی ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عجیب حکومتیں ہیں جی، 400-500 بندے بھوک سے مر گئے تو حکومت کو خیال آیا، او وہاں قحط ہے، کمال ہے۔ کیا وہاں حکومت اور اس کے ارکان اور کارندے موجود نہیں تھے؟ اب قحط ہے جی، مر گئے، پھر امداد کرو جی، جو آنی شروع ہو گئی وہ حکمرانوں کے گھر پہنچنی شروع، وہ پھر مر رہے، جو مر رہے تھے وہ پھر زلزلہ آ گیا جی، پوری دنیا سے چندہ مانگو، زلزلے والے مرتے رہے، اور حکمرانوں نے 3-3 ٹن سونا جا کر جمع کرایا مغرب کے بینکوں میں، اور خود اسے ڈھونڈتے مر گئے، بس انہیں ان کے کام آیا نہ غریبوں کو ملا۔ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ غیرت ہونی چاہیے کہ ہمارا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے۔ کسی کی جائز بات ماننا سر جھکانا نہیں ہوتا، سر جھکانا ہوتا ہے کسی کی ناجائز بات ماننا۔ جائز بات کو ماننا تو حق بنتا ہے، حق کا اتباع چاہیے۔ کسی کی ناجائز بات کو ماننا ناحق سر جھکانا بنتا ہے۔ اور معاملات روزمرہ کے، کاروبار حیات، سیاست، عدالت، یار ہم کیسے لوگ ہیں کہ پون صدی گزر گئی پاکستان بنے، ہم سے نظام تعلیم نہیں درست ہو سکتا۔ اور عجیب بات ہے
کہ جو نظام تعلیم انگریز کے زمانے میں تھا اسے ہم نے بہتر کیا کرنا ہے، ہم نے اسے بدتر کر دیا، اس سے خراب تر کر دیا۔ سو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کی اور عقیدے کے ساتھ تہذیب کی بات کرتے ہیں، اور اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں، اللہ کی کتاب کو مانیں، آخرت کو مانیں، فرشتوں کو مانیں، ضروریات دین کو مانیں، آخرت کے حساب کتاب کو مانیں، برزخ کے عذاب ثواب کو مانیں، اور اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کی معاشرت کی اصلاح کریں۔ اگر آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعذیب نہیں دیتا تو نبی کی تعلیم ادھوری ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعذیب دی اور ہم نہیں مانتے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری پھر مسلمانی ادھوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایسی بے مثال تعذیب عطا فرمائی جس سے نہ مرور زمانہ متاثر کرتا ہے، نہ صدیوں کی مسافتیں متاثر کرتی ہیں، نہ ملکوں کی مسافتیں متاثر کرتی ہیں۔ قوموں کے مزاج مختلف، رنگ مختلف، رات دن کے اوقات مختلف، موسم مختلف، غذائیں مختلف، قد کاٹ مختلف، حلیے مختلف، رہائش بود و باش مختلف، لیکن اسلام نے وہ تہذیب دی ہے جو دنیا کے ہر گوشے، ہر ملک، ہر قوم میں قابل عمل ہے، اور الحمدللہ روئے زمین پر اس وقت مسلمان موجود ہے اور اس تہذیب پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان ہیں انہوں نے اس پر عمل کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ پھر فیصلہ بھی سنا دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ فیصلہ بھی دیا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، بالآخر سلامتی اسی کے حصے میں آئے گی جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا، عقیدے اور پورے لاہ عمل کو اپنائے گا، سلامتی اسی کو ملے گی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور فرعون یہ بھی یاد رکھ، اللہ نے یہ بات بھی ہم پر بذریعہ وحی ہم سے بات کی ہے کہ جو انکار کرے گا، اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا اور بے رخی کرے گا، منہ پھیر کے چل دے گا، یقیناً عذاب اسی کے لیے۔ جہاں اللہ کے بے پناہ انعامات ہیں وہاں اس کے عذاب بھی بڑے لرزا دینے والے ہیں، اور ہر کسی کو عذاب بھی نہیں ہوگا، عذاب انہی کو ہوگا جو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کریں گے اور بے رخی کریں گے، منہ پھیر کے چل دیں گے، یعنی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی جنت پانا بڑا مشکل ہے، اور یہ بالکل غلط کہا جاتا ہے۔ سب سے مشکل ہے دوزخ میں جانا، ایمان خراب کرنا اور اس کے بعد عمل خراب کرنا، ایسے کام کرنا جہاں سے لعنت در در ہوتی رہے، کہیں چوری، کہیں ڈکیتی، کہیں بدکاری، کہیں بددیانتی، اور کہیں برائی، یعنی ہر برائی مشکل ہے، اس کے پیچھے دنیا کی پھٹکار بھی ہوتی ہے، پرچے ہو جاتے ہیں، پولیسیں پیچھے پھرتی ہوتی ہیں، تو مشکل تو قتل کرنا، چوری کرنا یہ آسان کام، مشکل تو دوزخ میں جانا ہے۔ مشکل ترین کام کر کے، مصیبتیں، لعنت، پھٹکار سہ کر، کفر و شرک کر کے، برائیاں کر کے لوگ دوزخ میں جاتے ہیں، اور شریفانہ زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار کرنا، لین دین میں دیانتداری کرنا، بھلے ایسے بندے کو کیا مشکل ہے بھائی؟ جنت میں جانا آسان ہے، بڑی محنت کر کے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ جو بھی دوزخ میں پہنچے گا بڑی مشکل زندگی گزار کر اور بڑی مصیبتیں جھیل کر پہنچے گا۔ تو یہ اصول انہوں نے بتایا کہ یاد رکھو عذاب اللہ کے بڑے دردناک ہیں، لیکن لوگ بڑی مشقت کر کے اپنے لیے عذاب خریدتے ہیں۔
اور جنت میں جانا آسان ہے اس لیے کہ اللہ نے جو زندگی کے طریقے بتائے ہیں وہ سب سے آسان ہے۔ ایک اصول ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کو جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے، اسی کام کو غلط طریقے سے کیا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے پوری زندگی کے طریقے بتائے ہیں اور وہ صحیح ترین ہے، اس لیے سب سے آسان ہے۔ تو جنت میں جانا تو آسان ہو گئے۔ تو فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ قیامت آئے برزخ ہو، حساب کے تو ہر جگہ اس کے لیے سلامتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی ہم پر وحی کی ہے کہ یقیناً عذاب ان لوگوں کے لیے جو انکار کریں گے اور لاپرواہی کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے احکام الہی کی۔ اب جس بندے کے پاس دلیل نہ رہے وہ جھگڑے پہ آ جاتا ہے۔ علیہ السلام نے تو دلائل دیے، اس میں بنیادی دلیل یہ تھی کہ تمہارا رب ہے، یعنی وہ تمہارا بھی پیدا، تم کسی کو پیدا کیا، تم نے کسی کو رزق دے رہے ہو، کسی کی صحت بیماری دے سکتے ہو، کسی صحت مند کو بیمار کر دو، بیمار کو صحت مند کر دو، کر سکتے ہو ایسا؟ اس نے ایک نظام بنایا جو ذرے ذرے پہ جاری و ساری ہے۔ وہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، زمین پر کھیتیاں اگاتا ہے۔ تم اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہو کہ تم ذرا ایسا کرو کہ سیب کے درخت پہ انگور لگا دو؟ تم ایسا کرو، اس نے شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھایا، تم کسی اور مکھی کو سکھا دو، ذرا سکھا دو۔ تم سے نہیں ہو سکتا تو پھر تم رب نہیں ہو۔ رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے کام پہ لگا دیا، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہ باتیں چھوڑ کے وہ کہنے لگا فمر ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ وہ تو فرما رہے تھے ہمارا بھی تمہارا بھی رب ہے، تمہارا تو میں کہہ رہا ہوں تمہارا پروردگار کون ہے؟ کج بیسی ہوتی ہے نا ایک۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، فہدا، اور اس کو اس کے کام پہ لگا دیا، جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے وہی کر رہی۔ یہی خاک کے ذرات ہیں نا، انہی سے کونپلیں نکل رہی ہیں، کہیں گھاس بن رہا ہے، کہیں پھول کھل رہے ہیں، کہیں کلیاں ہیں، کہیں پودے لگ رہے ہیں، کہیں انگور ہے، کہیں انار ہے، کہیں ناشپاتی ہے۔ اگر وہ پروردگار نہیں ہے تم ہو تو اس کو بدل دو، سمجھ آ جائے گی یہ چیزیں تو تمہارے اختیار میں، کچھ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے روبرو گئے نا تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ دو قیدی منگائے، ایک کو چھوڑ دیا، ایسے میں نے زندگی دے دی، دوسرے کو قتل کرا دیا۔ انہوں نے فرمایا یہ زندگی اور موت دینا نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تو نہیں تھا، تیرا باپ دادا بھی نہیں تھا، تو سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، یہ تیرے اختیار میں نہیں، تو اسے روک بھی نہیں سکتا۔ اگر تو پروردگار ہے تو سورج کو الٹ دے، مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا کہ انہیں آگ میں پھینک دو۔ اب یہ کیا بات، یہ دلیل تھی۔ یہاں جب اس نے کہا جی میں رب ہوں، انہوں نے فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے اس کائنات کو ذرے ذرے کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اپنے کام پہ لگا دیا۔ ایک مکھی کو شہد بنانا سکھا دیا ہے، وہ شہد ہی بنائے گی۔ تم کسی طریقے سے ویسا نہیں بنا سکتے جیسا مکھی بناتی ہے، اور وہ مکھی شہد بنانے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی، اس کی فطرت ہے وہی کرے گی۔
اس نے سبزیوں کو، درختوں کو مختلف رنگ، مختلف روپ، مختلف پھل، مختلف ذائقے، مختلف خوشبوئیں اور مختلف تاثیریں دی ہیں۔ تم کوئی بدل کر دکھاؤ۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور اسے ایک خصوصیت بخشی ہے۔ اب جب یہاں بھی لاجواب ہوا تو کہنے لگا قال فما بال القرون الاولی، کہنے لگا جو لوگ پہلے مر گئے، مجھے اور میرے باپ دادا کو خدا پوجتے اور ہماری پوجا کرتے مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اب اس کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ سارے جہنمی ہیں، اور بات تو درست تھی، جواب تو یہی تھا کہ وہ سارے دوزخ میں جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے ساتھ جو میرے قوم ہے انہی لوگوں کی اولاد ہے، جب کہ ان باپ دادوں کو دوزخی کہیں گے تو یہ تو میرا ساتھ دیں گے نا۔ یعنی یہ بحث نہیں، کج بحثی کر رہا تھا۔ یہ حکمرانوں کی چالیں ہوتی ہیں نا، اور یہ ہر دور کے حکمران جانتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی آتی ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ وہ کہنے لگا قال فما بال القرون الاولی، اچھا پھر بتاؤ جو پہلے لوگ مر گئے، جو میرے باپ داداؤں کو رب سمجھتے رہے، جو مجھے سجدے کرتے رہے اور مر چکے، اب ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، ہر بندے کا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے اور لوح محفوظ میں جمع ہو جاتا ہے۔ میاں میں زندوں کی طرف نبی مبعوث ہوا ہوں، میری بحث مردوں سے نہیں ہے۔ وہ جانے اور ان کا رب جانے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہاں نہ کوئی بات بھولتی ہے، لا یدل ربی ولا ینسا، نہ کہاں کوئی غلطی کا امکان ہے۔ لہذا اس بحث کو چھوڑ دو، وہ جانے ان کا رب جانے، میں مبعوث ہوں تمہاری طرف اور زندوں کی طرف، میرے ساتھ تم بات کرو۔ اس نے تو بڑا دو لگایا تھا کہ یہ تو فوراً کہہ دیں گے جی وہ جہنمی ہے۔ تو یہ تبلیغ کا انداز بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام سے اور اللہ کی کتاب سے سیکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اب تبلیغ ہی کر رہے ہیں۔ تبلیغ کی بنیاد یہ ہے کہ عظمت الہی بیان کی جائے، اللہ کے احسانات بندے کو یاد کرائے جائیں، اور اس طرف نہ جایا جائے کہ اگلے تو دوزخی ہیں، جو وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ بندے سے پیار کر کے، ابھی پیچھے گزر چکا کہ بات نرمی سے کریں، محبت سے کریں، اور اس کی بھلائی کے لیے کریں، آگے اس کے نصیب وہ جانے، اس کا رب جانے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے بھلائی ہو، بہتری ہو، محبت ہو، آپ اس کا بھلا چاہتے ہو، تو یہ انداز ہے۔ اور بات دلیل سے کریں، ڈھکوسلوں سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیسی دلیل سے بات فرمائی، حالانکہ وہ جہنمی تھے، وہ کہہ دیتے وہ جہنمی ہے تو سچ تھا، کفر پر مرے تھے، لیکن فرمایا نہیں، میں مردوں کی بحث کے لیے مبعوث نہیں ہوا، میرے مخاطب تم ہو۔ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ جانے، ان کا پروردگار جانے، اس کے پاس ان کا سارا اعمال نامہ لکھا ہوا ہے، وہاں نہ کوئی بھول چوک ہوتی ہے نہ غلطی ہوتی ہے۔ لہذا اس بحث کو چھوڑ دو، وہ جانے، ان کا مالک جانے، میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا سارا کردار کچا چٹھا لوح محفوظ میں جمع ہو چکا، وہ مالک جانے، وہ جانے۔ لا یدل ربی ولا ینسا، اللہ کریم کہ بارگاہ میں نہ غلطی ہوتی ہے نہ کوئی چیز بھول چوک ہوتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ پروردگار جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اگر کہیں غلطی ہوتی، بھول چوک ہوتی، تو زمین تو بیض بھی ہے، گول ہے، ایک طرف وہ لوگ اس کے اوپر ہوتے، دوسری طرف کے سائیڈ پر ہوتے، تیسرے والے نیچے ہوتے، ان کے پاؤں زمین کے ساتھ سر نیچے لٹک رہے ہوتے۔ ذرا کرے کا جو بنا ہوا ہے نمونہ، اور یہ جو روز بناتے ہیں، اس پر کوئی چیزیں اوپر نیچے کھڑی کر کے دکھاؤ،
یہ وہ قادر ہے کہ اس بیضوی زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا، ساری زمین پر پھرتے رہے، ہر جگہ سیدھی سیدھی۔ ہے کوئی ایسی دوسری ہستی جو ایک کرے کو ایک بچھونے کی طرح بنا دے؟ فرمایا اس رب کے پاس ان کا حساب ہے جس نے زمین کو بچھونا فرش بنا دیا ہے۔ زمین تو قربی ہے نہ گول ہے، لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں سے کنارہ اس طرف ہے، ہمیں جھکنا پڑ گیا یا ہم ٹیڑھے ہو گئے؟ یہ زمین کی اب ایک طرف یہاں سیدھی ہے تو دوسری طرف والوں کو تو پاؤں اوپر اور سر نیچے ہونا چاہیے۔ سب کو بچھونا، ساری زمین کو ایسے پتہ چلتا ہے جیسے اسی طرح بچھائی ہوئی ہے، بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، پھر اس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ تم صحیح راستے پہ چلتے ہو تو منزل پر پہنچتے ہو، بھٹک جاتے ہو تو تکلیفیں بھی اٹھاتے ہو، منزل سے بھی دور ہو جاتے۔ یہ زمین بھی بتا رہی ہے کہ جو ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ اپنائے گا وہی واپس گھر پہنچے، اور جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دے گا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ پھر وہ انزل من السماء ماء، وہ پھر وہ ایسا قادر ہے کہ پانی کو سمندروں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ ایسا نظام اس نے بنا دیا ہے، ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے۔ اب سورج اسے تپا رہا ہے، بخارات بن رہے ہیں، ہوا اسے اٹھا رہی ہے، اور ٹنوں پانی جو ہے وہ ہوا لیے پھرتی ہے، پھر رہی ہے۔ جب ہوا سے برستا ہے تو زمین سے برداشت نہیں ہوتا، اتنا پانی ہوا میں کیسے آ گیا؟ کون کون سی قدرت اس کی پوچھو گے؟ بجلی کڑکتی ہے تو لرزا دیتی ہے۔ میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، جاپان سے امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک، الحمدللہ بے پناہ بادلوں سے جہاز گزرے ہیں، ہمیں تو کہیں بجلی نظر نہیں آتی۔ میلوں تک بادلوں میں جہاز چلے جاتے ہیں، اترتے بادلوں سے چڑھتے بادلوں کے اوپر چڑھے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کہیں کوئی بجلی کا ذرہ نہیں دیکھا۔ بادل یہاں ہمارے علاقے میں زمین پہ آ جاتے ہیں، کہیں آپ کو بجلی کا کرنٹ لگا؟ کوئی نہیں۔ لیکن جب کڑکتی ہے تو اتنی بجلی ہوتی ہے کہ وہ ایک چمک جو ہے وہ اگر قابو آ جائے تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے 300-400 سال تک لائٹیں روشن کر سکتی، جہاں گرتی ہے تباہ کر کے رکھ دیتی۔ کہاں ہوتی ہے، کس طرح ان بادلوں میں سمائی ہوئی ہے، وہی پروردگار ہے جس نے یہ سارا کچھ کر رکھا ہے۔ وہی جو بلندیوں سے بارشیں برساتا ہے، پانی کو جو مایا ہے کن بلندیوں پہ سے لے جاتا ہے، کس طرح ہوائیں سے اٹھائی پھر۔ جب برستا ہے تو زمین برداشت نہیں کر سکتی، وہ ہوا نے کیسے اٹھا لیا، بجلیاں اس میں کیسے، یہ کڑک کہاں سے آ رہی ہے، یہ بادلوں میں بجلی کہاں سے آ گئی؟ کبھی کسی نے چھو کے دیکھی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کہاں ہے؟ اس کی اپنی حکمت۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اس نے بے شمار قسم کی نباتات پیدا کر دی۔ زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے۔ پانی میں نہ رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ بو ہے۔ پانی کے خالص ہونے کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ جس پانی میں رنگ نہ ہو، ذائقہ نہ ہو، بو بھی نہ ہو، وہ پانی خالص ہوتا ہے۔ جس میں کچھ چیز مل جائے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے گا، یا رنگ بدل جائے گا، یا بو بدل جائے گی۔ تو خالص پانی میں نہ رنگ ہوتا ہے، نہ ذائقہ، نہ بو۔ زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے یار۔ زمین سے جو تنکا نکلتا ہے وہی گل بکف، ہر پھول کا رنگ جدا ہے، اس کی شکل جدا ہے،
اس کی خوشبو جدا ہے، اس کی تاثیر جدا ہے۔ ایک کھاتے ہیں تو بخار ہو جاتا ہے، دوسرا کھاتے ہیں تو اتر جاتا ہے، کمال ہے۔ کچھ پھول ابال کے پیتے ہیں تو نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ پتے کھاتے ہیں تو نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب عجیب، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، کس نے یہ رنگ بھر دیے اس میں، کس نے یہ ذائقے بھر دیے اس نے۔ انگور کو دیکھیں، آم کو دیکھیں، کیلے کو دیکھیں، انار کی پیکنگ کو دیکھیں، کبھی کھول کے آدھا 3 ٹکڑے کر کے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ایک ایک دانہ کس طرح۔ آپ ایک دفعہ انار کے دانے نکال کے پھر وہ دانے اس چھلکے میں بند کر کے دکھائیں، بالکل نہیں آتا۔ ایک انار کو کھولیں، 2 ٹکڑے کریں، اس میں سے دانے نکالیں، درمیان میں جو گودا ہے وہ باہر پھینک دیں۔ وہ گودا پھینکنے کے بعد ذرا وہ دانے اسی انار کی چھلکے میں بند کر کے دکھائیں، نہیں آتے۔ کس ترکیب سے اس نے جوڑے ہوئے ہیں، کس طرح دانے کے ساتھ دانہ جڑ کر پرویا ہوا ہے، اور کس سلیقے سے سارے اسی میں آئے ہوئے ہیں، اور ایک خاص سلیقے، خاص ترتیب سے ان کے اندر الگ خانے، الگ گریں، الگ جز، اور ان کے کونے سے کونے اور ان کی سائڈیں جب ہم کھول لیتے ہیں تو پھر ہم سے کونے نہیں جڑتے، بے ترتیب ہو جاتے ہیں نا۔ جب کونے آپس میں لگتے ہیں تو پھر جگہ زیادہ گھیرتے ہیں، پھر وہ دانے اس میں نہیں آتے۔ کون ان کو جوڑتا ہے اس درخت کی شاخ پر، کون انہیں وہاں بناتا ہے، کون ان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، کون ان کو ایک خاص رنگ، ایک خاص ذائقہ دیتا ہے، ایک خاص تاثیر دیتا ہے۔ آم کھاؤ گرم ہے، انار کھاؤ ٹھنڈا ہے، کمال ہے۔ تو فرمایا ہمیں اس رب نے بھیجا ہے جس نے پانی کو زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچایا، وہاں سے بارش برسائی، بے پناہ نباتات پیدا کی، کلو ورعوا انعامکم، اور پھر اس میں 2 حصے بنا دیے، ایک حصہ انسانوں کے لیے، ایک جانوروں کے لیے۔ پھل تم کھا لیتے ہو، پتے جانوروں کو دے دیتے، دانا تم کھا لیتے ہو، بھوسا جانوروں کو دے دیتے۔ ایک ہی خوراک میں اس نے مخلوق تو وہ بھی اسی کی ہیں، تم بھی اسی کی ہو، تمہارے لیے پھل بنا دیا، ان کے لیے بھوسا بنا دیا، تم دانا کھا لیتے ہو، وہ چارہ چر لیتے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اگر اللہ کریم نے کسی کی عقل دی اور اس کی عقل سلامت ہو تو ان باتوں پہ غور کرے تو وہ اللہ کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان سب باتوں میں صاحب خرد لوگوں کے لیے بے پناہ دلائل ہیں، وہ عظمت الہی کا قائل ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خرد بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ خرد کا اصل کام دلائل کے ساتھ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، لیکن جب یہ بھٹکتی ہے تو یہی کج بیسی کے ساتھ اللہ کی عظمت کا انکار کر دیتی۔ کج بیسی کرنے والے کو کوئی دانا نہیں کہتا، صاحب خرد نہیں کہتا۔ دماغ اس میں بھی ہوتا ہے، یہ جو جنہیں ہم پاگل کہتے ہیں، کیا ان کے سر سے کسی نے بیجا نکال لیا ہوتا ہے؟ نہیں، دماغ ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ غلاظت مل رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ نہیں، یہ صاحب خرد نہیں ہے۔ یہی دماغ، ایک سید دماغ انسان میں بھی ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، بات بھی تہذیب سے کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دماغ تو دونوں میں ایک ہے۔ جو صحیح ہے اس کا دماغ صحیح کام، یہ صاحب خرد ہے۔ اور جو کج بیسی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسی طرح جیسے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ مجنون۔ یہ پاگل ہے، بھیجا اس کے دماغ سے، سر سے نکالا نہیں کسی نے، وہیں پر ہے، لیکن وہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ عظمت الہی کا جو انکار کرتا ہے وہ مجنون ہے، پاگل ہے، وہ دنیا میں جی نہیں رہا، وہ کپڑے پھاڑ رہا ہے، وہ بد تہذیب ہے، وہ برائیاں کر رہا ہے۔ عقل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رہو، وہ دانا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا اتباع کرتا ہے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.